دین کے تمام شعبے جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان سب کو سیکھنا ہے، اور ان میں سر فہرست سیکھنا ہے عقیدے کو۔ اب دیکھیے کہ یہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید جو انبیاء کرام علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ آپ 13 سال مکہ میں صرف اسی کی دعوت دے رہے ہیں، بغیر رکے ہوئے، بغیر اکتائے ہوئے، بغیر کمزور پڑے ہوئے، بلکہ ہر روز نئی قوت و طاقت سے آپ بڑھ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ کو اس دعوت سے روکنے کے لیے کیا کیا جتن کیے، تدبیریں کی، ہاں، لالچ دیا کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جس لڑکی سے چاہو، عرب کی حسین جمیل خاتون کی بچی سے ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ حکومت اور قیادت چاہتے ہو تو اپنا سردار اور اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار، کوئی اور چیز خواہش ہو تو بولو ہم تیار ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز قبول کیے بغیر دعوت کو بالکل نہیں روکا اور اپنا کام کرتے رہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے۔ کسی بھی حال میں ہمیں اس دعوت سے، اس تعلیم سے، سیکھنے سکھانے کا یہ عمل روکنا نہیں چاہیے، خاص طور سے عقائد کے معاملے میں۔ اور اپنی اگلی نسلوں کی تربیت اگر ہمیں کرنی ہے تو تربیت کے لیے سب سے بنیادی، سب سے اہم، سب سے ضروری پہلو یہ ہے کہ عقیدے پر محنت کی جائے۔ یہ عقیدہ درست ہوگا تو آگے کے سارے مراحل آسان ہوں گے۔ آج روئے زمین پر جتنی بھی مسلمانوں کی دعوت ہے ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، ان اشاروں کا مقصد کسی پر طنز و تعریض نہیں سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم عمومی طور سے کہتے ہیں تو لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جو لوگ سیاسی تعلیم دے رہے ہیں، حکومت قائم ہو، خلافت قائم ہو، جو لوگ فضائل پر محنت کر رہے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہے تو ان کو مسجد سے جوڑ دیا جائے، ایک پہلو جو انہوں نے پکڑا ہے بظاہر، اس میں ابھی ہم اس پر بحث نہیں کرتے، مان لیں کہ وہ صحیح ہے، دین کا وہ پہلو ہے تزکیہ اور اس کا، لیکن یہ کارگر کب ہوگا، مؤثر کب ہوگا، مفید کب ہوگا؟ جب دین کا جامع پہلو اور ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ کیا یہ درست ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس دعوت کی شروعات کر رہے ہیں، تعلیم کی، تربیت کی، دعوت کی شروعات کر رہے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور ایسا یہ جو دلیلیں ہیں اس میں 25 دلیلیں قرآن و حدیث کی ابھی سنائی جا سکتی ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول جب بھیج رہے ہیں یمن کی طرف، تو کیا کہہ رہے ہیں، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس آؤ گے، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو، اہل کتاب ہیں، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں لیکن ان کے یہاں شرک ہے، اس سے پتہ چلا۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شرک ہے، تو اگر شرک ہے تو دعوت سب سے پہلی کون سی چیز کی ہونی چاہیے؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، آپ کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ بعض روایتوں میں ہے الہ یوحد اللہ، اس بات کی طرف دعوت دو، سب سے پہلے تمہاری دعوت ہونی چاہیے کہ اللہ کو کی توحید کو مانے، اکیلا مانے۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں، فضائل والے غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں میری بات نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، ہاں اس نبی کی جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، جب یہ بات مان لے یعنی توحید ٹھیک ہو جائے۔ بعض روایتوں میں اللہ کی الوہیت کے ساتھ اللہ کے رسول کو رسول ماننے والی بات بھی کہی گئی ہے۔ تو جب توحید و رسالت کا عقیدہ درست ہو جائے تو اگر یہ مان لیں فَأَعْلِمْهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ نے ان پر ہر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ دعوت کے، تعلیم و تربیت کے اس ایک طریقے کو کیا ہم کو اس کو کسی ایک اللہ کے رسول کے اس ایک جملے میں ہمیں کئی چیزیں معلوم ہو رہی ہے کہ سب سے بڑی پہلی شروعات دین کی تعلیم و تربیت میں، دعوت میں کس چیز سے ہونا چاہیے؟ توحید سے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا یہاں تک کہ نماز سے بھی پہلے، نماز بہت اہم ہے لیکن نماز سے بھی اہم ہے توحید، عقیدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے یہ سکھایا جائے، یہ سیکھ لیں، مان لیں، تب نماز بتائیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہے، ہاں، اور نماز کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ صحیح طریقہ ہے کیا؟ جائزہ لیں، غور کریں، سمپل بات، سادی بات۔ کیا یہ بھی اختلافی ہے؟ عملی طور سے اختلافی ہو گئی ہے، لیکن دلیل اور دین کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے کہ آپ اختلاف کریں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی یہ ایک نہیں، ایسی دسیوں دلیلیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ دعوت دی جائے، شروعات کی جائے توحید سے، اور توحید نہیں ہے تو نماز نہیں بتائی جائے گی، اور یہ نماز، بلکہ نماز کے احکام مسائل بھی نہیں، فضائل بتائے جا رہے ہیں، دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں، قابلیتوں کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور انبیاء کے طریقے کو چھوڑ رکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جتنی دنیا میں روئے زمین پر دعوت ہے، نہ کوئی فخر نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر اور صحیح طریقے کو لوگوں کو بتانے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جتنی مسلمانوں کی جماعت ہے، انبیاء کرام کے اس منہج کو کہ دعوت میں سب سے پہلی چیز توحید کو اختیار کی جائے، دین کی بنیادی مرکزی چیز توحید ہے، اور توحید الوہیت جو بقیہ دو توحیدوں کی جامع ہے، اس پر سب سے زیادہ محنت ہو، سب سے زیادہ مرکزیت دی جائے۔ یہ صرف آپ کو اہل الحدیث اور سلفی دعوت میں یہ بات ملے گی۔ دعوے باتیں کچھ لوگ کریں گے، میں جو کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اس پہ ارے فلاں جماعت بھی تو ہے، طاغوت کے سے بچو اور عبادت کرو، یہ کہتے ہیں، وہاں صرف حاکمیت ہے، بڑی ان کی تحریریں، ان کی باتیں، ان کی سرگرمیاں۔ ہاں، جزائر کے ایک آدمی نے اگر تعبیر صحیح ہو اس شرط کے جملے کے ساتھ لکھا کہ اگر یہ کہنا درست ہو تو یہ لوگ شرک قبور کو چھوڑ کر شرک قصور پر محنت کرتے ہیں۔ قصور یعنی محل، قصر کی جمع۔ حکومت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، جو ان کی طاقت سے باہر ہے، دائرے اختیار سے باہر، اور اللہ کے انبیاء اور پیغمبر جو عوامی سطح پر ارد گرد میں جو شرک ہوتا تھا انفرادی طور پر، مزارات، مشاہد یا اس وقت کے جو بھی مقامات تھے شرک کے، وہاں پہنچ کر جن شرکیات سے روکتے تھے، وہ کہتے ہیں وہاں مت پڑھو، اس میں مت پڑھو، وہ کرو گے تو اختلاف ہوگا، امت کی طاقت بڑھتی ہے۔ پھر اسلام کو، دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کون سا دین نافذ کریں گے؟ آپ شرک پہ بھی کہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، شرکی اعمال بھی ٹھیک ہے، تو آپ کون سا دین نافذ کرو گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ماننا اور جس سے متعلقہ امور کو درست کرنا دین کی بنیاد ہے، آپ انہی کے بارے میں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، اللہ کے حقوق و عبادت کے بارے میں جب آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں، اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو اس ایمان کے نتیجے میں اخلاقیات اور عبادات جو استوار ہوتے ہیں، آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ عقیدہ درست ہوگا تو عبادت درست ہوگی، اللہ کے یہاں وزن ہوگا، عقیدہ درست ہوگا تو اخلاق اچھا ہوگا، عقیدہ درست ہوگا تو معاملات اچھے ہوں گے۔ آپ پوری زندگی لوگوں کو سمجھاتے رہیں، یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، والدین کے ساتھ بدسلوکی مت کہو، اف نہ کہو، نہیں مانے گا وہ، اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس نہیں کہ اللہ کا کہنا ہے تو ماننا پڑے گا۔ یہ توحید پر محنت کر لیجئے، پھر آپ احکامات بتاتے جائیے، خالی ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے اہل الحدیث میں آج بھی آپ کو ایک خصوصیت نظر آئے گی، جماعت اہل حدیث جو واقعی اہل حدیث ہے، علم والا، شعور والا، اگر وہ دین والا، دین کو جاننے والا ہے اور اس کا بیدار روایتی خاندانی قسم کا نہیں ہے کہ کچھ نہیں جانتا اور اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہا ہے، چلتا پھرتا فتویٰ دینے والا، ویسا نہیں، جو بیدار ہے اس کو اگر آپ دلیل سے سمجھا دیں کہ آپ یہ عمل کرتے آئے ہو، دلیل یہ کہتی ہے کہ یہ عمل غلط ہے، آپ کی پہلے کی تحقیق صحیح نہیں ہے، وہ قبول کر لے گا، دوسرے نہیں قبول کریں گے۔ کئی لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تو وہ جواب آپ کو کیا دے گا؟ غور سے سنیے گا اس کو، غور کیجئے گا اس پہ۔ وہ جواب دیتے ہیں ارے ٹھیک ہے، آپ حدیث بتا رہے ہیں، آپ کتاب کھول کے بتا دیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ دیکھ لے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، سن لے گا، یقین کر لے گا کہ یہ حدیث رسول ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، لیکن سوال کیا اٹھائے گا کہ اگر یہ ہے تو پھر ہمارے علماء کو نہیں سمجھا کیا؟ ہمارے امام، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، یہ تو جاہلوں کی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں نے قرآن کی شرح میں حاشیے میں پڑھا، شبیر احمد عثمانی صاحب اللہ ان کو معاف فرمائے، انہوں نے وہ قرآن کی آیت میں جو 2 سال دودھ پلانے کی مدت کا ذکر ہے، وہاں آگے کہتے ہیں کہ یہ عام امت کے ائمہ کرام اور علماء، جمہور امت، جو بھی الفاظ ہوں، جمہور یا علماء کہا، ان کی اس دلیل کی بنیاد پر یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، قرآن کی اس آیت سے کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، ان کے نزدیک کوئی اور دلیل ہوگی۔ سن رہے ہیں آپ؟ قرآن کی آیت ہے، امت کے عام لوگ، بہت سارے علماء اور ائمہ اسی کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ خود بیان کر رہے ہیں
اور پھر چونکہ حنفی مسلک سے ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کا قول جو بیان کیا جاتا ہے اسے پیش کر کے یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور دلیل ہوگی. تو کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں 2 سال بتائی گئی ہے، کوئی اور دلیل میں 2.5 سال ہے، تو قرآن میں ٹکراؤ ہے. آپ اگر یہ کہہ دیں کہ یا تو یہ امام حنیفہ کی طرف نسبت غلط ہے، یا اگر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے تو ان کا یہ اجتہاد غلط ہے، انہوں نے ان سے خطا ہو گئی، اس سے کوئی ان کی بے عزتی نہیں ہوتی. لیکن آپ ان کی صفائی کرتے ہوئے حضرت امام حنیفہ، اگر میں کہوں کہ ان سے غلطی ہوئی تو آپ کہیں گے کہ گستاخ ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ الزام لگا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں یہ ٹکراؤ پیش کیا ہے. اس آیت میں تو کہا 2 سال زیادہ سے زیادہ پلا سکتے ہو، وہاں کہا کہ 2.5 سال. توجیہ کی کوئی شکل ہو تو الگ بات، لیکن بظاہر تو آپ الزام لگا رہے ہو اللہ پر، رسول پر، جبکہ قرآن پر بھی کہ قرآن کے معاملات میں ٹکراؤ نہیں ہے. اب یہاں میں جب بیان کر رہا ہوں تو جو لوگ ایسا مانتے ہیں ابھی وہ سنیں گے تو وہ کچھ اس طرح کے آیتیں پیش کر دیں کہ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے، یہاں یہ معلوم ہوتا ہے، ٹکراؤ بتانے لگے. یہ رویہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ رویہ بیان کر کے وہ حق کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم جو مان رہے ہیں صحیح ہے، جبکہ وہ غلط ہے. اس سے نقصان کس کا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تسلی دے دی، ہاں، اپنے مسلکی رجحان کو کچھ حد تک مطمئن کر دیا کہ ہم جو ہے صحیح ہیں، اور یہ بلا وجہ کا اعتراض کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ غلط ہے تو نقصان کس کا ہے؟ آپ نے ہمیں جواب دے دیا، اس میں ہمارا نقصان ہوا، یا آپ اگر غلط ہے تو آپ کا نقصان ہوا؟ تو اگر یہ عقیدے پر محنت ہوگی نا، اللہ کی عظمتوں کی کبریائی دل میں ہوگی، تو آدمی علماء یا لوگوں کا دفاع کر کے قرآن و حدیث کا رد نہیں کرے گا، اس کی تعویل نہیں ڈھونڈے گا کہ اس کو توڑ مروڑ کے اپنے بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ آدمی ہل جائے گا کہ اگر قرآن کی بات آئی اور ہمارا مسلک اس کے خلاف ہے تو ہم کو اس سے رجوع کر کے قرآن کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اللہ عظیم ہے، خالق مالک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، ہمیں اس کی بات ماننی ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، فلاں اور فلاں کی بات ماننے کے مکلف نہیں ہے. یہ میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں، ایک پہلو بتا رہا ہوں کہ اگر عقیدے پر محنت صحیح ڈھنگ سے کی جائے تو کیا ہوگا. اور شاید اسی لیے لوگ محنت نہیں کرتے کہ صحیح عقیدہ، یہ جو افتراق، اختلاف اور بہت ساری خرابیاں سماج، معاشرے اور جماعتوں میں ہے نا، یہ اکھاڑ کر پھینک دے گا صحیح عقیدہ. لیکن ہمارے یہاں صحیح عقیدے والے بھی صحیح عقیدہ نہیں سمجھتے، جن کے پاس جو دعوے دار ہیں کہ ہم توحید کو بنیاد مانتے ہیں، وہ ان بنیادوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ایک بڑی تعداد، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے جتنا مانتے ہیں منہجی اعتبار سے، اس کے کچھ نہ کچھ اچھے فوائد اور اثرات آپ کو نظر آئیں گے. دوسروں کے مقابلے میں جو جتنا قرآن حدیث سے قریب ہوگا، جو جتنا توحید سے قریب ہوگا، اس کے اندر آپ اتنی زیادہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خرابیاں کم پائیں گے. یہ جائزہ لیجیے آپ سماج میں.